نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته۔ حضرات، میں چند باتاں اللہ دی توفیق دے نال اور اس دی مہربانی دے نال تقوی دے حوالے دے نال تواڈے سامنے بات کراں۔ دعوے بہت زیادہ نے۔ کوئی کہندا ہے میں سونا ڈبل کر دیاں گا، ہر کوئی کہندا میں چاندی ڈبل کر دیاں گا، ہر کوئی کہندا کہ میں رقم ڈبل کر دیاں گا، پیسے ڈبل کر دیاں گا، جدی وجہ تو کئیاں دا نام ہی ڈبل شاہ پہ چکا ہے۔ مگر لوگ دعوے کرتے ہیں پورے نہیں اترتے، بڑیاں سجیاں کھبیاں مارتے ہیں، ہر بڑیاں سکیماں سوچتے ہیں اور بڑیاں ہاتھ دیاں صفائیاں دکھاندے نے، مگر پھر بھی اپنے دعوے کے اندر سچے ثابت نہیں ہوتے۔ مگر اللہ دی توفیق دے نال جس بات نو اور جس چیز نو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت دے نال میں بیان کرن لگا، وہ بات بالکل اٹل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی دا فیصلہ سچا سچا اور اچھا ہے اور ہر لحاظ کے نال پکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، اور فرمایا میرے رسول دے نال ایمان لیاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی یہ دو کم کرو گے میں کائنات دا رب تانوں ڈبل رحمت عطا فرماؤں۔ میرے عزیزو، اللہ پاک دا ڈر جڑا ہے، جڑے شخص نو یہ دولت مل جائے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات کہ انسان اللہ تو ڈرے اور کوشش یہ کرے کہ میری زبان وچوں ایسا جملہ نہ نکلے جیڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب بنے۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے، جو رب کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے۔ انسان دے دل دے اندر یہ ڈر ہر وقت ہوئے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرما بردار پتر جڑا ہے اس دی ماں اس دے نال ناراض ہو جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہوئی، اور فرما بردار بیٹے دا باپ اگر اس دے نال ناراض ہو جائے تو بچے نو چین نہیں ہوگا، اور فرما بردار شاگرد تے اگر اس کا استاد ناراض ہو جائے تو اس شاگرد نو سکون نہیں ملتا جب تک وہ اپنے استاد جی نو راضی نہ کرے۔ ذرا تصور لیاؤ اپنے دلوں دے اندر کہ جس قدر ساڈے دل دے اندر ساڈے اللہ دی عزت عظمت وقار شان مرتبہ رفعت اور بلندی زیادہ ہے، اس قدر ساڈے اللہ دی عزت زیادہ ہے اور طاقت اور قدرت زیادہ ہے، اور اسی اپنے اللہ سبحانہ و تعالی دی ناراضگی نو کس طرح برداشت کر سکنے ہیں کہ ساڈا اللہ اور ساڈا رب ساڈا پروردگار ساڈے تے ناراض ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہر وقت دل دے اندر انسان دے دل دے اندر خوف رہے کہ میرا اللہ
میرے تے ناراض نہ ہوئے، اور ہر وقت مومن آدمی دے دل دے اندر یہ شوق ہوئے کہ میں ایسا جملہ بولاں جہدے نال میرا اللہ خوش ہو جائے، میں ایسا کام کراں جیڑا کام کرن دے نال میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، اور میں کوئی ایسا قدم اٹھاواں جس قدم دے نال میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ اور بالکل یہ کیفیت مخلوق دے لحاظ دے نال ساری کائنات وچوں اعلی شخصیت، ساری کائنات وچوں عرفہ ہستی، اور ساری دنیا دے نالوں بہتر اور برتر شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے انسان اور امتی خصوصی طور پہ جو آپ دا امتی ہے وہ یہ دل چ بات رکھے کہ نبی علیہ السلام دی سنت دی کتے توہین نہ ہو جائے، آپ دے فرمان اور آپ دی ذات اور آپ دی بات اور آپ دی شریعت کی کسی بے ادبی نہ ہو جائے، اور دل دے اندر ہر وقت شوق ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام دی اطاعت کراں، آپ دی فرما برداری کراں، آپ دی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں تاکہ اپنے اللہ نو خوش کراں۔ تسی دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس چیز کے بارے ہر وقت سوچتے سن اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے سن کہ جا رہے ہیں، اور صحابہ جاندیاں جاندیاں ایک درخت آیا ہے، اس کے تھلے بیٹھ گئے نے، اور کس وجہ تو بیٹھے نے؟ اس واسطے ایک دفعہ جاندیاں جاندیاں سفر کردیاں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں اور نال ہی مسکرا رہے ہیں۔ پوچھن والے نے پوچھا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہو رہے ہو اور مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ فرما دے رہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو سوار ہوندیاں اور مسکراندیاں دیکھیا، میں آپ دی ادا دے اتنے عمل کر رہا تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ سبحان میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب تو ضروری بات جس قدر ساڈے دل دے اندر ساڈے اللہ کا ڈر ہوئے گا، اس قدر ساڈا اللہ ساڈے تے مہربان ہوئے گا اور سانو عزت اللہ کریم عطا فرمان گے، اور ساڈی عظمت اللہ پاک بنان گے، اور ساڈا وقار اللہ سبحانہ و تعالی بدان گے، اور کائنات دا بادشاہ اور ساری دنیا دا شہنشاہ سانو عزت اور عظمت دے نال نوازے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالی فرمانے نے جتنا کوئی زیادہ میرے کو ڈرنے والا ہوئے گا وہ اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، واقعہ مشہور ہے، تین جیڑے صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر آئے، آپ دے گھر حاضر ہوئے، گئے کس واسطے سن؟ گلاں پوچھن، اسلام سیکھن اور دین کی تعلیم حاصل کرن اور کوئی بات دریافت کرن۔ نبی علیہ السلام دے گھر حاضر ہوئے، آپ دے دروازے مبارک سے گئے، اور اگو نبی علیہ السلام مل نہ سکے، ملاقات نہ ہو سکی، زیارت نہ ہو سکی۔ سب تو پہلی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے اللہ دے ولی سن۔ جی اللہ دے ولیاں نو پتا ہوندا کہ سرکار گھر تشریف فرما نہیں تو تینے کیوں جاندے؟
تینوں ہی میرے دوستوں پتہ نہیں چل سکتا، تینوں پتہ نہیں چل سکیا کہ آپ گھر ہیں یا نہیں۔ جس وقت گئے جا کے بات کا پتہ کیتا، جس وقت پتہ کیتا آپ نہ مل سکے تو نبی علیہ السلام دے گھر والیاں دے کولوں مومناں دیاں ماواں دے کولوں مسئلہ دریافت کیتا، آپ دی عبادت دے بارے، نبی علیہ السلام دے شادیاں دے معاملات اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا روزہ رکھنا۔ تو جس وقت دسیا گھر والیاں نے مومناں دیاں ماواں نے جس وقت بات دسی، ایک کہن لگا میں تے ساری عمر شادی نہیں کرنی، ایک کہن لگا میں تے ہمیشہ روزے رکھاں گا، اور ایک کہن لگا میں تے ساری عمر عبادت ہی کراں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نو دسیا گیا اس طرح آن والے آئے، انہیں یہ گلاں کیتیاں، اساں یہ گلاں دسیاں، وہ جاندے جاندے اس طرح کہہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تسی وہ لوگ ہو جنہیں یہ گلاں کیتیاں؟ جی اسی حاضر ہوئے سن۔ تو آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں سب تو زیادہ تواڈے وچوں اللہ کولوں ڈرن والا ہاں اور سب تو زیادہ اللہ دے حکماں دی اطاعت کرن والا ہاں، اور میرے عزیزو نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک، میں روزہ بھی رکھنا ہوں، افطار بھی کرنا ہوں، آرام بھی کرنا ہوں، قیام بھی کرنا ہوں، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، سارے معاملات۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا میری سنت تو اراض کرے، میرے طریقے تو اراض کرے، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب تو زیادہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کو ڈرن والے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری کائنات تو ود کے عزت والے جہان دے اندر کون نے؟ احمد مجتبی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء کرام نے اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام پاک پیغمبر علیہ السلام سواری تے سوار ہون لگے، براق نے جلدی کی تھی، تیزی کی تھی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی سوار ہون لگے نے، براق نے شیخی دکھائی اور جبریل امین دے الفاظ نوٹ کرنا۔ جبریل امین کی فرما دے نے، اے براق ٹھہر جا، جلدی نہ کر، تیزی نہ کر، اج تیرے تے او ہستی او شخصیت سوار ہون لگی ہے جنہ نالوں عزت والا بڑھ کے ہور کوئی نہیں، جنہ تو عزت والا کائنات کے اندر ہور کوئی نہیں، جو سب تو زیادہ عزت والے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ساڈے بارے کوئی گل کرے، یہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں سمجھتے، انج بڑے چنگے نے، انج بڑے اچھے نے، داڑیاں واوا نے اور شلوار ٹخنیاں تو اوپر نے اور پگا باندھتے نے، ٹوپیاں پاندے نے، نماز پڑھتے نے اور جہاد کرتے نے، روزے رکھتے نے، اعتکاف کرتے نے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اے حاضر ناظر نہیں سمجھتے۔ گل سنو، کدی خیال کیتا جے حاضری لگتی ہے؟ استاد جی کہندے نے محمد ادریس، بچہ کہندا یس سر، استاد جی کہندے نے محمد الیاس، کوئی بچہ کہندا حاضر جناب، اور کوئی کہندا یس سر، اور کوئی کہندا لبیک۔ بچہ چھوٹا ہے، استاد بڑا ہے، وہ کہندا حاضر جناب۔ میرے بھائی جان، چھوٹا حاضر ہوندا ہے بڑے دے سامنے۔ گل سنو، آپ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اس ہستی نو کیا جاندہ ہے جنہ دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہویا جائے۔
اور گجرانوالا شہر کے لوگوں اسی سارے چھوٹے ہیں، ساری کائنات چھوٹی ہے، سارا جہان چھوٹا ہے اور سارا جگ چھوٹا ہے۔ اساں قیامت والے دن سونے دی خدمت وچ حاضر ہونا ہے، حوض کوثر تے آپ حضور نے اسی حاضر ہوواں گے، انشاءاللہ سرکار سانو پانی پلان گے انشاءاللہ۔ آپ سارے جہان وچوں وڈے نے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے سارے جہان کو وڈا بنایا، آلہ بنایا، عرفہ بنایا ہے۔ آپ نو اللہ پاک نے ساری کائنات وچوں افضل آلہ تے بہتر بنایا ہے۔ آپ دا ایک مقام ہے جو ہور کسے نو کائنات دے اندر نہیں ملیا۔ میرے دوستو اور عزیزو، کنے صحابی اے نہیں پتا لگا کہ نبی علیہ السلام گھر ہیں کہ نہیں، اگر انہوں نے پتا ہوں آپ نے گھر نہیں ملنا تو کدی بھی نہ جاندے۔ خدا را اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدے قرآن کے مطابق بناؤ اور اپنے عقیدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق بناؤ۔ ایک گل ہوگی، ہن دوسری گل تے غور کرنا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا اتنا شان اور اتنا مقام ہونے کے باوجود آپ دے دل دی کیفیت دیکھو کہ آپ دے دل چ اللہ دا ڈر کتنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خالق اور مخلوق دا قرآن نے مسئلہ بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمانے رہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈریں۔ میرے دوستوں پتا چلیا اللہ خالق ہے، آپ مخلوق نے، اللہ سبحانہ و تعالی مسجود ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام ساجد نے، اللہ معبود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عابد نے۔ اس واسطے آپ اللہ سبحانہ و تعالی تو ڈرنے والے نے، اللہ کسے تو نہیں ڈردے، مالک کسے کو نہیں ڈردا، اور کائنات کا الہ اور حاجت روا اور دستگیر کسے کو نہیں ڈردا۔ جس طرح اس کی ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی طاقت ہے، وہ سارے کو پوچھ سکتا ہے مگر مالک کو کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ بے مثال، لیسا کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہے اور وہ اللہ بے مثال۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دی کیفیت دیکھنا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہہ دیو سارے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی خادمہ نو بلایا، ایک مرتبہ بلایا نہ آئی، دوسری مرتبہ بلایا پھر نہ آئی، آپ نے تیسری مرتبہ بلایا وہ تیسری مرتبہ بھی نہ آئی۔ آپ فرمانیاں نے میں آخیا میں وینی ہاں دیکھنی ہاں کیوں نہیں آئی۔ میں جس وقت جا کے دیکھیا وہ کھیل دی سی پئی، کھیل دے دھیانے لگی سی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو آ کے دسیا، میں آ کے عرض کی تھی اللہ دے حبیب علیہ السلام وہ کھیل دے اندر مصروف۔ پاک پیغمبر علیہ السلام گئے، آپ دے ہاتھ دے اندر مسواک مبارک سی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر مسواک، اور آپ پتہ کی فرمانے نے، میرا دل کردا میں تینوں اس مسواک نال ماراں، لیکن مینوں ڈر لگدا کہ کتے اللہ اینی گل بھی نہ قیامت نو پوچھ لے۔ میرا دل کردا ہے کہ میں اس مسواک دے نال تینوں ماراں، مگر دل دے اندر بات ہے کتے مالک اینی گل بھی قیامت نو نہ پوچھ لے کہ کیڑی ہستی فرما رہے نے جنہاں نو اللہ پاک نے معصوم پیدا کیتا ہے اور کائنات کا امام
اور کائنات کا سردار ساری دنیا کی بہار بنا کے مبعوث فرمایا ہے. سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور گجرانوالا دے دوستوں گل سنو, اللہ دے کتنے انعامات نے ساڈے تے. کوئی احسان قرآن دی سورت دے اندر اور کوئی انعام میرے دوستو رمضان دی سورت دے اندر اور کوئی نعمت اسلام دی سورت دے اندر اور کوئی نعمت ایمان دی سورت دے اندر اور کوئی نعمت زمین آسمان دی سورت دے اندر. اور سب تو بڑی نعمت کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام دی سورت دے اندر. پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزو آپ اتنا اللہ تو ڈرتے سن, آپ دے دل دے اندر اتنا اللہ دا ڈر سی کہ مالک ناراض نہ ہو جائے, مالک ناراض نہ ہو جائے. اور جناب صدیق کی بات آئی ہے, سنو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن نبی علیہ السلام نے واز کیا, پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطاب فرمایا. آپ نے خطاب فرمایا, کس بات سے خطاب کیتا کہ صدقہ کرنا چاہیے, صدقہ کرنا چاہیے, صدقے دے فضائل بیان فرمائے, صدقے دا فائدہ بیان فرمایا, صدقے دی فضیلت بیان فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے نو تھوڑی جی زمین تحفے دے وچ دتی. میں اینی زمین صدقہ کر رہا ہوں یار, میں زمین تینو اے حصہ اے ٹکڑا زمین دا میں تینو دینا چاہنا. تھوڑی دیر دے بعد فرمان لگے یارو اپنی زمین لے لے. جس وقت زمین لے گئے جو بندہ کہندا ہے جی تساں دے دے نالوں زیادہ زمین آکھی. گل سنیا تساں دے نالوں زیادہ زمین آکھی سی. ہن صدیق اکبر دے الفاظ سنو, آپ کے منہ لفظ نکل گئے, وہ عام کا ایک ہی دیا کہ غصے چ آ گئے اور سخت جملہ نکل گیا. جس وقت دل دے اندر بات آئی وہ ہو میں کی بھی کہہ بیٹھا ہوں, آپ فرمانے نے یا تو مینو اسی طرح کہہ لے تے یا پھر مینو معاف کر. وہ بالکل خاموش ہو گیا, نہ معاف کرے تے نہ کرے. صدیق اکبر دے الفاظ سننا دا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو گئے. مسجد نبوی دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی خدمت وچ حاضر ہو گئے. تے جا کے کہندے کیویں سونےو اللہ دے پیاریو کائنات دے امام علیہ السلام جی یا تے انہوں کہو میرے کو بدلہ لے لو اور یا پھر مینوں معاف کر دے, یا میرے کو بدلہ لے لو تے یا مینوں معاف کر دے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے فرمایا اس طرح کر یا تے ابو بکر کو بدلہ لے لے رضی اللہ تعالی عنہ تے یا ابو بکر نو معاف کر دے رضی اللہ تعالی عنہ. اس بندے نو بلا کے آکھیا او بندہ کی کہندا ہے میں آپ بھی معاف کرنا وا تے میں اللہ کے بھی عرض کرنا وا کہ اللہ ابو بکر نو معاف کر. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت رو رہے سن اور ساروں کتاب آنسو بہا رہے سن. اور میرے عزیزو کس قدر اللہ دے پیارے لوگ سن. اور جناب صدیق دا ایک واقعہ اور یاد ہے. جناب صدیق کہو مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن اعلان کیتا کہ صدقے دے اونٹ آئے نے وہ تقسیم کیتے جان گے, مگر ایک گل سارے یاد کر لو. فرماندے نے ایک تے قطار وچ کھڑے ہویا جے اور دوسرے نمبر تے اجازت تو بغیر کوئی بندہ اگے نہ آئے اور قطار دے اندر کھڑے ہوئے. یہ گل کر دی تھی جناب صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. اونٹاں دی تقسیم دی واری آئی نا, ایک بندے نے نہ تے اجازت لئی
اور نہ ہی کتار کے اندر کھڑا ہوا بلکہ اجازت تو بغیر کتار تو بغیر اگے ہویا. جناب صدیق نو غصہ آ گیا رضی اللہ تعالی او دے کول سی رسی سی او دے کول. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوہی رسی پکڑ کے نا اونوں مار دی. غصہ آ گیا نہ تو کتار دے اندر ہے نہ تو کسی دی گل دی پرواہ کیتی. ہن ذرا توجہ فرمایا جے جب سارے اونٹ تقسیم ہو گئے نا آپ فرماندے نے اس بندے نو بلاؤ. اس بندے نو بلایا گیا. اس بندے دے دل دے اندر خیال آیا پتہ نہیں ہن کی معاملہ ہے. ہن جناب اور غصہ کرنگے پتہ نہیں کس طرح دا معاملہ پیش آئے گا. آپ نے بلا کے فرمایا اے رسی پھاڑ تے ابو بکر نو مار. اے رسی پکڑ اور ابو بکر نو مار میرے کو بدلہ لے لے. یہ بندہ کہنے لگا نہیں جی میں ایسا نہیں کرا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول نے آپ فرمانے نے پیارے صدیق ایسا نہ کہو. آپ نے فرمایا عمر مینو اس طرح کہہ لین دے رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے میرے کو بدلہ لے لوے میں قیامت دا بوجھ نہیں چک سکتا. میں قیامت دا بوجھ نہیں چک سکتا. اس واسطے عمر مینو اس گل تو منع نہ کرو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے کو اس دنیا کی بدلہ لے لو. اور میرے عزیزو وہ کتنے عظیم لوگ کتنے پیارے لوگ. حضرت عمر کہو مل کے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت واسطے نکلے. ایک اما جی دے نال ملاقات ہوئی ماں جی دے نال ملاقات ہوئی تے اما جی نو فرماندے نے اما جی دسو عمر کہو جہا ہے اللہ عمر دا بھلا کرے. عمر کہو جہا بندہ ہے کہ جناب عمر آپ کہہ رہے ہیں تے اما جی پتہ کی فرماندے نے اللہ عمر دا بھلا نہ کرے. لفظ سنیں اللہ عمر دا بھلا نہ کرے. جناب عمر فرماندے نے اما جی کیوں کیڑی گل اور جدوں دا امیر المومنین بنیا انہوں پتہ ہی نہیں ساڈا اسی کتنے رہنے اب ہے ساڈی کوئی خبر نہیں انہوں کوئی ساڈا پتہ نہیں. اگے لفظ سنیا جی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے اما جی وہ تو شام گئے سن وہ تے شام دے علاقے چ گئے سن. تے اما جی پتہ کی فرماندے مدینے والے دا پتہ نہیں سو تے شام کی لین گیا. مدینے والے دا پتہ نہیں سو شام کی لین گیا سی. اگے ہن لفظ سنیا اتنی دیر دا امیر المومنین بنیا سانو ایک درہم تک نہیں ملیا. امیر المومنین بنیا پھر دے ہن جناب عمر دے لفظ سننا آپ عرض کر دے نے اما جان اگر عمر دے نال میں تہاڈا معاملہ حل کروا دیاں تے دسو تسی کس طرح راضی ہوو گے. اما جی پتہ کی فرماندے نے وے جا وے میرا دماغ نہ کھا وے تو کتھوں آ گیا وے مینوں مذاق کرن والا کتھے تو عمر نو بلائے گا تے ملائے گا کتھے عمر تے کتھے تو جا میرے نال زیادہ گلاں نہ کر تے مینوں مذاق نہ کر. کون تو ملان والا آ گیا کہ عمر نو ملائے گا. ہن جناب عمر نالے دھوندے جا رہے نے آنسو بہاندے جا رہے نے فرماندے نے اما جی تسی اپنا مطالبہ دسو میں انہاں نو راضی کر لواں. تسی اپنا مطالبہ دسو میں انہاں نو راضی کر لواں گا. ہن اما جی کی فرماندے نے اگر 20 درہم دے دے تو میں راضی ہو جاؤں. اگر 20 درہم مل جان تے میں خوش ہو جاواں گی میں راضی ہو جاؤں. حضرت عمر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لیا. انہاں دوناں نو نال لے لیا ساری گل سنائی فرمان لگے 20 درہم بھی لے لو 20 درہم بھی لے لے. فرمان لگے قلم دعات بھی لے لو اما جی دے لفظ لکھ لیا جے اما جی دے لفظ نوٹ کر لیا جے. اوتھے گئے
جا کے 20 درہم دیتے تے جناب علی پتہ کی فرما دے کہو مل کے رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے امیر المومنین مسئلہ حل ہو گیا ہے، امیر المومنین مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اما جی پریشان ہو گئے، ہائے امیر المومنین آ گیا میرے کو، مومنانہ امیر میرے کول آ گیا۔ اما جی پریشان ہوئے تھے، جناب عمر بولے رضی اللہ تعالیٰ نو اما جی پریشان نہ ہو، اس دن بھی میں ہی سا لیکن میں تا حاضر ہویا وا تاکہ قیامت نو میری ماں کتے رب کے میری شکایت تاکہ اما جی قیامت نو کتے کائنات دے رب کے میری شکایت نہ کر دے۔ اما جی میں تے اس واسطے حاضر ہویا، کتنے عظیم لوگ سن، کتنے پیارے لوگ سن۔ اور میرے دوستو ایک دن حضرت عمر، بولو سارے رضی اللہ، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے اور دو نوجواناں نے ایک بندے نو پھڑیا ہے اور انہوں قابو کیتا ہے کہ جناب عمر پتہ کی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یار انہوں کیوں پریشان کیتا جے، کیوں پھڑیا جے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک انہیں جی یہ ساڈے باپ دا قاتل ہے، یہ ساڈے باپ دا قاتل ہے جنہوں سب پھڑیا ہے، امیر المومنین انہیں ساڈے باپ نو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے، آپ نے فرمایا ہاں بھئی دس تو انہاں دے باپ دا واقعی قاتل ہے؟ کہن لگا جی انہاں دے ابا جی میری کھیتی دے وچوں لنگ دے سن پے، میں منع کیتا وہ نہ رکے، میں دوبارہ منع کیتا وہ دوبارہ نہ رکے، میں پتھر دا وٹا پھڑیا، میں اونٹ نو ماریا، انہاں دے ابے نو لگ گیا، انہاں دے باپ نو لگ گیا، انہاں دے ابا جی فوت ہو گئے۔ واقعی جی ہویا اسی طرح۔ ہن حضرت عمر دے الفاظ سنیا جی رضی اللہ تعالی، آپ فرماندے نے تو تے قتل دا اقرار کر لیا، القصاص القصاص، خون دا بدلہ خون، قتل دا بدلہ قتل ہے، تینوں قتل کیتا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بار بار عرض کردا ہے امیر المومنین مینوں قتل نہ کرو، میں دیت دین واسطے تیار ہاں، میرے کولوں دیت لے لی جائے۔ ہاں بھائی نوجوانوں تہاڈا کی خیال ہے؟ جی اساں دیت نہیں لینی، اساں اینوں قتل کرنا، انہیں ساڈے باپ نو قتل کیا، اساں دیت نہیں لینی۔ گل سنن والی دے یہ کہن لگا جی مینو اگر تساں میرے قتل دا فیصلہ کر لیا ہے اس طرح کرو مینو اجازت دے دیتی جائے، میں اپنے بچیاں کولوں ہو آواں، ساریاں گلاں سارے معاملات جڑے نے دس پوچھ آواں تاکہ کسی قسم دی بات نہ رہ جائے۔ آپ فرماندے نے تیری ضمانت کون دے گا؟ تیری ضمانت دین والا کوئی بندہ ہے؟ کوئی بندہ ضمانت دین واسطے تیار نہیں۔ آخرکار حضرت ابو ذر غفاری کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس دی ضمانت میں دینا ہوں۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ تسی جان دیو اس بندے نو، جناب ابو ذر فرماندے نے میں نہیں جاندا، پھر کیوں تسی ضمانت دے رہے ہو؟ تانوں پتہ ہے اگر یہ نہ آیا تسی اینو جان دے نہیں، یہ نہ آیا تے تانوں بدلہ دیتا تواڈے کولوں بدلہ لیا جائے گا، تانوں اس دی جگہ تے کھلونا پائے گا۔ گل کر کے نا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پھر فرماندے نے ہاں جی دیندے ہو ضمانت؟ جناب ابو ذر فرماندے نے ہاں جی میں ضمانت دینا۔ اور گل اگلی سنو کہ کیوں ضمانت دینا وا؟ جیڑا شخص پہلی دفعہ سچی گل کر سکتا ہے وہ دوبارہ کبھی دھوکھا نہیں کر سکتا۔ جیڑا پہلے سچ بول چکا ہے میرا یقین ہے کہ دھوکھا نہیں کرے گا، لہذا میں اس کی ضمانت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو فرمان لگے 3 دن بعد آ جائیں، جا بھئی اپنے علاقے جو ہو گیا، 3 دن کے بعد تو واپس آنا ہے۔ تیسرا دن آ گیا، زور دا ٹائم ہو گیا، وہ بندہ نہ آیا۔
حتیٰ کہ تسی سن کے حیران ہوو گے، بعض صحابہ رون لگ پے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کیتا جائے گا، اور صحابہ تو بڑا ولی کیڑا ہے، اگر انہوں نے پتا ہوندا کہ اس بندے نے آ جانا ہے انہوں نے رون دی کی ضرورت سی، مگر انہوں دا یقین سی کہ کون جاندا ہے، بولو اللہ جان۔ غور کریا جی، زور دا ٹائم ہو گیا، اے بندہ نہیں آیا، اثر دا ٹائم ہو گیا، اے بندہ نہیں آیا، صحابہ کہنے لگے اے امیر المومنین اس طرح کرو مغرب تک انتظار کر لیا جائے، مغرب تک انتظار کر لیا جائے۔ میرے دوستوں مغرب تک انتظار ہو رہا ہے، حضرت ابو ذر بھی بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پتہ ہے کون نے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماندے نے کہ میں اس سبزہ زار زمین تے اور آسمان دی نیلی چھت دے تھلے اور سبز زمین دے اوتے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے نالوں ود کے سچا انسان ہور کوئی نہیں دیکھے۔ جناب عمر دے الفاظ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غفار قبیلے کے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غفار قبیلہ ہوئے جدے گناہاں نو کائنات دے رب نے معاف کر دیتا۔ سارے پریشان نے کہ کی بنے گا، اس قدر پریشانی۔ میرے دوستو مغرب کا ٹائم ہون والا ہے، مغرب کا ٹائم ہون والا ہے، توجہ فرمانا، سورج غروب ہون والا ہے۔ دیکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے قرار، صحابہ بھی سارے بے قرار۔ سورج غروب ہونے والا تے وہ نوجوان مسجد دے وچ داخل ہو گئے، او بندہ آ گیا مسجد میں داخل ہو رہے، جناب عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکبر عمر، حضرت عمر نے اللہ اکبر کیا۔ انہوں جس وقت دیکھا آپ فرمانے نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا، آپ فرمانے نے تو دیر کس طرح کر دی تھی؟ کہنے لگا جی میرے گھر امانتا موجود سن، میں امانتا ادا کرتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی تینوں جانتے نہیں سا، تینوں کیڑی شے تے لے کے آئی ہے، تو کس وجہ تو آیا؟ یہ پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے حضرت جی جتھے بھی جاندا مالک دے کولوں چھپ نہیں سکدا، الذی یعلم السر و اخفا، او دے کولوں کیویں چھپ سکدا سا جیڑا ظاہری طور تے بھی جاندا ہے تے باطنی طور تے بھی جاندا ہے، اس مالک کو کیویں چھپ سکتا؟ جس وقت انہیں اے الفاظ کہے جناب عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں بھائی نوجوانوں دسو کی فیصلہ تہاڈا؟ کہنے لگے امیر المومنین اس دا اللہ دے کولوں ڈرنا دیکھ کے سانو اتنا پسند آیا ہے، اسی رب دی رضا واسطے اپنے باپ دا قتل انہوں معاف کر دیں، رب دی رضا دی خاطر اسی اس نو اپنے باپ دا قتل معاف کیتا۔ ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا، میرے دوستو پرہیزگاراں واسطے کامیابی ہی کامیابی ہے، جیڑا شخص